سب سے پہلے نعمان صاحب سے جانتے ہیں. نعمان صاحب مجھے یہ بتائیے, بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی وفد آج ظاہر سی بات ہے اپنی ملاقاتوں کا آغاز اس نے کرنا ہے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی محاذ پہ جو ایک کسی صورتحال اس وقت ہو گئی ہے, امریکہ کے تقریباً جو ہے دورے کر چکا ہے بھارت کا وفد بھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی محاذ پہ کامیابی ہوگی؟ جی شکریہ فائزہ. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ایک میدان میں جنگ جیتے ہوتے ہیں وہ سفارتی محاذ میں آپ ہارنے کے امکان ہو سکتے ہیں. وہ پروپیگنڈا بھی اسی ہی کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت کوئی اور ہو اور آپ حقائق کو کسی اور انداز میں بیان کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں. دیکھیں آج کل الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہوا ہے. سو جس طریقے سے آپ پروپیگنڈا کریں گے, اور خاص طور پہ یہ جو ڈپلومیٹک طریقہ کار ہے, بھارت نے یہ بھانپتے ہوئے کہ جو میدان جنگ میں تو ان کو ایک شکست فاش ہوئی ہے, جس طرح ان کے 5 جہاز یا 6 جہاز رافیل ان کو پاکستانی فوج نے, پاکستانی ایئر فورس نے ان کو گرایا, اور اس کے بعد جس طرح بھارت کے اندر جا کے وار کیا, سو اس سے ان کو ایک ٹھیک ٹھاک سبکی ہوئی. اور یہ سبکی اس ملک کو ہی جو کہ ایک ریجنل پاور بننا چاہتا ہے, جو کہ امریکہ کا اس علاقے میں ایک پراکسی ہے. سو وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی فتح, مقصد ان کا یہی تھا, یہ جو فالس فلیگ آپریشن بنا کے پاکستان میں اٹیک کرنے کا انہوں نے جو کام کیا, اس سے ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ڈیفنس کو ختم کیا جائے اور پاکستان کو شکست دے کے بتایا جائے کہ ہم ایک پاور ٹو بی ریکنڈ ود. تو یہ جب ہو نہیں سکا تو اس کے بعد مودی کا جس طرح سے ایک ریلنٹلیس ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ شکست کے بعد شکست کھا کے بھی اس کے بعد مسلسل کوشش کرتے ہیں. تو اب ان کو لگا کہ دوبارہ میدان جنگ میں تو جا سکتا نہیں ہے, کہ پاکستان کا ڈیفنس بھی مضبوط ہاتھوں میں ہے, پاکستان کے پاس جو طیارے موجود ہیں وہ جو بھارت کے پاس طیارے ہیں ان سے کئی درجے بہتر ہیں. سو ان کو جب یہ لگا تو انہوں نے پھر یہ اپنی سی کوشش کی کہ سفارتی محاذ میں اپنے جو ان کے سینئر لوگ ہیں ان کو امریکہ اور دیگر ممالک میں بھیجا جائے اور جا کے ادھر بھارت کا بیانیہ پیش کیا جائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس میں تھوڑی سی تاخیر ضرور ہوئی ہے, لیکن دیر آیت درست آیت. ابھی بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں غالباً وفد گیا ہے, اور اس کے بعد کوئی اور وفود بھی جانا متوقع ہے. تو ادھر جا کے یہ پاکستان کا جو ایک کیس ہے کہ کم از کم جو ٹیررزم کا الزام بھارت کی طرف سے ہم پہ لگایا جاتا ہے, وہ کم از کم بتانا مقصود ہے کہ اس ٹیررزم میں ہمیں بدنام زیادہ کیا گیا ہے, اور ہمارے ملک کے اوپر ٹیررزم زیادہ ہوا ہے, اور اس کے پیچھے بھی بھارت ہے. یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھ لیں, یہ فاٹا میں جو واقعات ہیں, ان سب پورے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. تو یہ ہم جب تک سفارتی محاذ پہ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو آگے نہیں پہنچائیں گے, تب تک دنیا وہ جو بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے اس پہ یقین کرتی رہے گی. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے جو کہ قیادت کر رہے ہیں, شیری رحمان ہے, باقی ہیں ہنا ربانی کھر ہے, جلیل عباس جیلانی ہے, مصدق ملک ہے, خرم دستگیر خان ہے, فیصل سبزواری ہے, بشرا انجم بٹ ہے, اور تہمینہ جنجو ہے. مطلب سارے سیریس فیسز ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی سیریس فیس نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اس میں ایک آدھ اپوزیشن کا بھی ہو جاتا تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا. جی بالکل, ابھی سردار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کوئی بھی جمہوریت ہے اس کا حسن جو ہے وہ اس کی حزب اختلاف ہوتا ہے. وہ اس کا مقصد, مودی نے بھی تو اپنی حزب اختلاف کے ساتھ ہی مل کے وفود بنایا ہے. جی دیکھیں وہ جو ابھی بات کی گئی ہے نا کہ یہ ملک کا معاملہ ہے. جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو جو آپ کی سیاسی تفریق ہے, جو سیاسی آپ کی لڑائیاں ہیں, ان کو پس پش ڈالنا چاہیے. یہی وہ وجہ ہوگی کہ دنیا کو نظر آئے گا کہ ہم متحد ہیں. اب اس سارے معاملے میں جو بھارتی میڈیا ہے وہ بڑے سرعام یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں تو آپس میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد نہیں ہے, ہم باہر کے لوگوں کو ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہتے ہوئے. وہ سیاسی کس لحاظ سے اتحاد کرنا چاہیے وہ بات ایک دوسری ہے, لیکن کم از کم جو ملکی معاملات ہیں, جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں, اس میں اپوزیشن کے لوگ اگر ہوتے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے سیریس فیسز ہیں. میں بلاول بھٹو صاحب کا خود سیاسی اختلافات شاید ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا میں معتقد ہوں کہ وہ بڑا ہی اچھے انداز سے بیانیہ پیش کرتے ہیں, اچھے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, فارن منسٹر بھی رہے ہیں. اور باقی خرم دستگیر صاحب کا آپ نے نام ذکر کیا, مصدق ملک صاحب کا نام ذکر کیا, شیری رحمان صاحبہ, یہ سارے ایجوکیٹڈ دیکھیں وہ بالکل فارن آفس میں رہے ہیں, تو بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. دیکھیں اس کی ویلیو بڑھ جانی تھی اگر اس میں پی ٹی آئی کے ایک یا دو یا باقی بھی جو حزب اختلاف کی پارٹیاں ہیں
ان کے کچھ لوگ ان کا اضافہ کر دیا جاتا تو باہر کی دنیا کو جا کے نظر آتا کہ ان میں 100 اختلافات صحیح، یونٹی کا میسج، لیکن کم از کم جب یہ باہر آتے ہیں، جب ان کے ملک کا معاملہ آتا ہے، جب ان کی قوم کا معاملہ آتا ہے، تو سب متحد ہو کے یکجا انداز میں یہ بھارت کے خلاف بھی اور ہر اس ملک کے خلاف، اسرائیل ہو کوئی اور ملک بھی پاکستان کے خلاف اگر بولے گا یا محاذ رائی کرے گا تو یہ پھر اپنی اندرونی اختلافات کو بھلا کے یہ یکجا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں اس اتحاد کے سامنے لڑائی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کو شکست دے سکے۔ دیکھیں میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا ادھر، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ پاکستانی وفد تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا، بالکل بدر صاحب نے اس پہ اچھی بات کی کہ ہم ان کا بیانیہ جاننا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں ایک بڑی اہم چیز ہے وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ون ہو اسٹرائکس فرسٹ ہی اور شی گینز دا ایڈوانٹیج۔ آپ کے پاس جب آپ فتح حاصل کر چکے تھے اس کے بعد آپ نے اس چیز کا انتظار کیوں کیا کہ آپ نے دوسرے نمبر پہ جانا ہے؟ جب آپ کے پاس فتح تھی، آپ کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے کافی کچھ تھا، جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ٹیررزم پہ ہمارے پر الزامات لگاتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں ٹیررزم کنٹرول نہیں کر پاتے بلکہ ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کرتے ہیں۔ یہ جو بیانیہ ان کو بتانا بڑا زبردست مقصود تھا۔ اور ایک دوسری بڑی اہم چیز ہے یہ جو بھی سیم ملکی جو ایک گیدرنگ ہوئی ہے پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے پہلے غالباً ایران کے ساتھ بھی ہمارا ایک کراس بارڈر معاملات میں ٹریڈ کے بارے میں معاملات ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے اقدامات ہیں۔ اس سے بھارت کو لگے گا افغانستان، چائنا اور پاکستان نے بھی سیم پیج پر وہ جو ان کو آئسولیشن ہوئی ہے نا جنگ کے دوران، پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے کہ وہ آئسولیشن کو جنگ کے بعد بھی آگے بڑھا رہا ہے تاکہ بھارت کو اندازہ ہو کہ نہ صرف میدان جنگ میں وہ پاکستان سے پیچھے ہے بلکہ سیاسی، ڈپلومیٹک اور معاشی محاذ میں پاکستان آگے ہے۔ کہ بانی پچیا نے کہا کہ تحریک کا پلان بنا کر دو، اور آئینہ ملاقات پہ بیرسٹر جو ہیں وہ علی ظفر صاحب ان کو کہہ بھی آئے کہ میں ملاقات کا باقاعدہ احتجاج کا جو تحریک ہے اس کا پلان پیش کر دوں گا، اور وہ کہہ رہے کہ وہ خود جیل سے لیڈ کریں گے۔ ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، پہلے بھی تو ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں، دیکھیں تو پھر یہ لیڈ کیسے ہوگا؟ میں اس پہ سیاسی بات کی بجائے قانونی بات کرنا پسند کروں گا۔ جی قانونی بات بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابھی انڈر ٹرائل پریزنر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کیسز میں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ ان اینی کیس یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ عدالتوں میں پیش ہوں گے تو اپنے وکیل سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں۔ آپ کا آئین کہتا ہے آرٹیکل 10A آرٹیکل 4، ٹھیک ہے، وہ مشاورت نہیں کرنے دی جائے گی تو اپنے کیسز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ایک دوسرا ہے کہ وہ جیل میں موجود ہیں۔ جیل میں جب بندہ ایک موجود ہوتا ہے تو اس کے کافی زیادہ حقوق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ آزادی سے باہر پھر نہیں سکتا، آزادی سے ملاقاتیں نہیں کر سکتا، اور چیزیں موجود ہیں۔ بالکل، جیل نام اس لیے رکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے باقی حقوق بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس کے خاندان کے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے بچے اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی بھی قیدی، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی بہن بھائی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اور سربراہ بھی وہ ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان، اپنے ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، تو وہ اگر اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کے لیے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ از اے ڈیموکریٹک رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ، اس کے لیے اگر وہ مشاورت کرنا چاہتا ہے اپنے پارٹی کے سینئر لیڈران سے تو یہ بھی اس کا حق ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ اگر وہ مشاورت کرے گا تو حکومت اس کا ملاقاتیں بند کر دے گی، یہ کوئی جمہوری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ کی اپنی لڑائیاں، آپ کی اپنی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو جمہوریت کہتی ہے، جو آئین کہتا ہے، جو عدالتیں کہتی رہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ عید سے قبل عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی امکان ہے قانونی طریقے سے ان کے کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں میں ڈیلیبریٹلی بولوں گا کہ میں قانونی بات نہیں کروں گا، کیونکہ قانونی بات اس پہ ہو نہیں سکتی۔ اس پہ بھی آپ سیاسی بات کریں؟ جی، اس میں سیاسی بات کروں گا، کیونکہ میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت کیے بغیر، میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ نہ صرف سیاسی لیڈران، دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی اپنی کوتاہیاں، غلطیاں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن ان کا جو جوڈیشل مرڈر کیا گیا وہ تو سپریم کورٹ بھی اس کو ریکگنائز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی لیڈران، بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، چلیں وہ عدالت میں ہم نہیں گئے لیکن وہ چیزیں آگے آپ کی نکلتی ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا دیکھیں، 100 اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، 100 انہوں نے ملک کے لیے کرپشن کی ہوگی، لیکن پاناما کے کیس میں جس طریقے سے عدلیہ نے ان کے ساتھ کیا، کیا وہ پراپر طریقہ کار تھا؟ میرے حال میں یہ کوئی طریقے انصاف کا
स्टॉक सपोर्टर भी कम से कम इस चीज़ पे अग्री करना चाहिए, मैं अगर समझता हूँ, करता नहीं है वो तो एक उनकी अपनी दानिश में है। सो इसी तरह जो पीटीआई के साथ अब किया जा रहा है 2022 के बाद से, ठीक है, वो भी हम सबको नजर आ रहा है किस तरीके से इलेक्शन से पहले उनका सिंबल छीना जाता है, किस तरीके से फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। फॉर्म 47 जबान ज़दे आम है, हर एक को इल्म है, जिसको पहले पता नहीं भी होता था कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 क्या होता है, वो एक सड़क पे एक चलता हुआ अनपढ़ शख्स भी ये बता सकता है कि फॉर्म 45 क्या होता है। हर बच्चे को पता चल गया कि फॉर्म 45। सो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें कोई कानूनी बात बनती नहीं है, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर फैसले होने होते, यानी कि आपको उनका रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट मिनट है। लास्ट कमेंट में इसमें करना चाहूंगा, जिस तरह आपकी महसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका था, वो अभी तक उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और उसका रिव्यू अब ऐसे बेंच के सामने रखा गया है जो एक कंट्रोवर्शियल 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है, जिसमें हुकूमत ने अपने बंदे रखे हैं। इस पे एक कानूनी पॉइंट मुझे बता दें कि अब रिव्यू रखा गया, तो इससे पहले रिव्यू करने से पहले क्या वो बेंच इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 नहीं लगाएगा? पहले तो आप बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तब होगा जब मैं कानून की बात करता है, जब मुझे कानून नजर आ रहा होता, तो वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही, और मैं ये बिल्कुल एक्चुअली कानून के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कानून के मुताबिक तो पंजाब के इलेक्शन भी हो जाने चाहिए थे, कानून के मुताबिक होता